العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری نہایت محترم قابل عزت واجب التعظیم دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت میں کیا کہوں کہ یہ جو یہ تھا بوڑھا انجن ہے، اس کے لیے ایک گھنٹے کے بعد یہ گرم ہوتا ہے، ہمارا یہ آرٹیکل ٹرائی کرتا ہوں کچھ اصل بات یہ ہے کہ میں بھی ٹکٹ ہولڈر تھا۔ آپ کو ایک بات پہلے بتاؤں پھر آگے چلوں۔ چودھری حضرت صادق کی اور میرے درمیان جو ایک دو ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے مجھے کنونس اس طرح کیا کہ کاز تمہارا اور میرا مشترک ہے، تم بھی چاہتے ہو کہ عوام کی خدمت کریں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ میرے حق میں بیٹھ جائیں، ہم دونوں مل کر اس کام کو پایا تکمیل پہنچائیں گے۔ اور میڈیا پورا یقین 100% یقین کے ساتھ یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ چودھری یوسف صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اہل ڈڈیال کی خدمت کریں گے، اور آپ لوگ خوش ہوں گے کہ یہ ہر غریب اور امیر کی بھی اسی طرح بات سمجھتا اور کرتا ہے جس طرح امیر کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتا ہے۔ غریب آدمی بھی ان کے پاس جائے گا، بڑے غور سے بات سنیں گے، صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط یہ کہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے انتقام کس سے نہیں لینا ہے، نہ انہوں نے پوچھا، یہ ہماری باتیں ہو چکی ہیں کہ فلانے پولنگ اسٹیشن سے میری ووٹ کتنی نکلی تھی، دوسرے کی کتنی نکلی تھی، ابھی وہاں کام کروں یا نہ کروں، یہ بالکل نہیں کریں گے۔ جو لوگ ووٹ ان کو نہیں ملیں گے، کم ووٹیں نکلیں گی، برابری کی سطح پر انشاءاللہ کام کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ان کے ساتھ بڑے نہایت ہی قابل قسم کے دوست ایڈوائزر موجود ہیں، اور میں ان سے رہنمائی یا میں ان کو رہنمائی ان کی میں کرتا رہوں گا تاکہ اگلے الیکشن میں اس طرح کے جلسیاں میں نہ کرنے پڑے۔ لوگ ان کے پاس آئے کہ صاحب آپ نے ہی اسمبلی میں جانا ہے، اس طرح کے حالات انشاءاللہ پیدا کریں گے۔ باتیں بہت لمبی کرنی تھی، تو صاحب سے اجازت لے کر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان سے آئے ہوئے ہمارے جو لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہماری جماعت کے بھی آئے ہوئے ہیں، دوسرے بھی ہیں، مگر کشمیر کے بارے میں جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے آج بحثیت کشمیری، میں ان پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح کے لوگ جھوٹ آپ بول رہے ہیں، جن لوگوں کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے، وہ تو آپ کی بات کو مان جاتے، مگر شیر عالم جیسے آدمی جب تک زندے ہیں تمہارا جھوٹ نہیں چلے گا۔ تم یہ کہتے ہو کہ کشمیر کو عمران کی وعد کا داغ ہے، ظالم اور چمڑا معاہدے میں تم نے کشمیر کو ڈیوائیڈ کر کے ہوئے وہ تاریخ موجود ہے۔ ہندوستان کے میں جب آپ بیٹھے چمڑا معاہدے میں آیا، آپ نے ہندوستان کے ساتھ جب معاہدہ نہیں کیا کشمیریوں کو حق کا قدرات نہ دیں گے، اس کا سواب رائے وہ استعمال نہیں کر سکیں گے، انڈیا اور پاکستان کے حکمران بیٹھ کر بات کریں گے، تقسیم تو یہ ہوتی ہے نا، کیا اس سے آپ انکار کر سکتے ہو؟ اگر ہم نے حقیقت سے پردہ اٹھانا شروع کر لیا تو پھر آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہی عمران مودی کا دعویٰ، کیا عمران نے اپنی لڑکی آپ نواسی کی شادی بعد مودی کو عمران نے بلایا تھا لاہور میں؟ مودی کی بیوی کے لیے ساڑیاں اس نے دی تھی، آم کی پیٹیاں تحفوں میں اس نے دی تھی۔ کشمیر کی ہسٹری کو ہم جانتے ہیں، خاص کر راجیو گاندھی جب آیا تو کشمیر کے جو بورڈ لگے ہوئے تھے اسلام آباد میں، فیروز وغیرہ میں، کیا ایک بھی آپ نے رہنے دیا تھا؟ دوسرے دوستوں کو بھی مخاطب کر دی، یہ کہتا ہوں اشارے کی زبان میں، مجھے تھوڑے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، برحال میں اشارہ کر کے گزرتا جاؤں گا۔ یہ غیر ریاستی جماعتی، تحریک انصاف غیر ریاستی، نون لیگ غیر ریاستی، پیپل پارٹی غیر ریاستی، ہماری جماعت ریاستی ہے، یہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں۔ میں
ایک بار ان سے پوچھ چکا ہوں، لاسٹ ٹائم جب مظفرآباد میں تمہارے لڑکے نے الیکشن لڑا، کیا پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر نہیں لڑا تھا؟ کیا پیپل پارٹی غیر ریاستی جماعت نہیں تھی؟ ابھی جو تم تیاری کر رہے ہو کہ ہم مل کر حکومت بنائیں گے، کیا یہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی تم سوچ نہیں رہے ہو؟ میرے خیال میں پڑھے لکھے لڑکے سمجھتے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، یہ مسلم کانفرنس کی بات ہو رہی ہے، عتیق سب یہ بات کر رہے ہیں۔ ہم کشمیر کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، صوبہ عمران بن رہے ہیں۔ ظالموں، تم کہتے ہو صوبہ گلگت و بلتستان کو یہ عمران نے بنایا ہے، وزیر اعلیٰ اور گورنر عمران نے بنایا ہے؟ بدنام کرنے کوئی حد ہوتی ہے۔ دوسری، ینگسٹر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی 74 سالہ تاریخ میں نہ کشمیر کی کسی نے اس قدر وکالت کی جو عمران نے کی ہے، نہ ہی اسلام کی کسی نے خدمت کی ہے۔ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں جتنے بھی اسلامی ملک ہیں، اسلام کی کسی نے بھی اس طرح وکالت نہیں کیا جس طرح عمران نے کی۔ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ کر رہا ہے، اسلام کی اس انداز میں خدمت کر رہا ہے۔ ظالموں، سمجھنے کی کوشش کرو، کیا یہ پاکستان کو لوٹ کر لندن اور واشنگٹن میں بھاگا ہوا ہے؟ کیا یہ چوری کر کے کیا ہوا ہے؟ یہ تو صرف یہ کہتا ہو کہ کیسوں کا آ کر فیس کرو، عدالتیں موجود ہیں۔ مجھے میرے خیال میں بولتے ہیں کہ وقت کی بڑی کمی ہے، البتہ یہ ہے، میں یہاں کے حالات پر آتا ہوں، میں یہاں کے حالات پر آتا ہوں کہ ہمیں آج جو الیکشن ہو رہی تھی، ہمیں اپنے مفادات جو ہیں دوسروں سے بہتر ہم نے دیکھ لیا۔ ہمیں یہ غرض نہیں ہے کون اسمبلی میں جائے گا، ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہماری بہتری کے لیے کون سوچے گا۔ آج اس وقت اسمبلی میں جو لوگ جانے کی بجائے سے تیاریاں کرنے، حضرت صادق سے بہتر آدمی کوئی بھی نہیں۔ آج اگر اپنی بہتری چاہتے ہو، اپنی اولاد کی بہتری چاہتے ہو، یہاں کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اسپتالوں کی حالت کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو حضرت صادق صاحب کو ووٹ دیں تاکہ ہمارے حالات بھی ٹھیک ہو سکے۔ زندگی نے کبھی وفا کی، لمبا وقت ہوا، پاکستان پر بھی بولوں گا اور کشمیر پر بھی، اور مجھے تو یہ خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانی لیڈر ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں، پھر میں بول رہا ہوں کہ مجھ سے سوال جواب کروں، مگر یہ ہے کہ وقت کی کمی ہے۔ میں محسوس کر رہا ہوں خود بھی، کیونکہ 4:30 بجے کا میں بیٹھا ہوں، میرے دوست اور سے بیٹھے ہوئے تھے، تو ابھی میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ غیور اہلیان یونین کونسل رائے پور، اہلیان سملوٹھا، السلام علیکم۔ ڈوب جانے کا خوف ہے جن کو، ڈوب جانے کا خوف ہے جن کو، چھوڑ جائیں ابھی تو بہتر ہے۔ ہم نے لہروں کو آزمانا ہے، حوصلہ ہو تو ہمارے ساتھ چلو۔ 25 جولائی کا دن فیصلے کا دن ہے۔ 25 جولائی کو اس چور اور کرپٹ ٹولے کو ڈڈیال سے بھگانا ہے، اور نہ صرف ڈڈیال سے بلکہ پورے آزاد کشمیر سے اس کرپٹ ٹولے کا خاتمہ کرنا ہے۔ اہلیان سملوٹھا، آپ نے اپنے ووٹ کی طاقت سے اس انتقامی اور بے ضمیر ٹولے سے انتقام لینا ہے۔ آپ نے 25 جولائی کو چودھری اظہر صادق صاحب کی قیادت میں ایک نئے ڈڈیال کی، ایک نئے کل کی بنیاد رکھنی ہے۔ وہ ڈڈیال جہاں پر انتقامی کارروائیاں نہیں ہوں گی، وہ ڈڈیال جہاں پر کم ووٹ ملنے کی وجہ سے علاقوں کو اگنور نہیں کیا جائے گا، وہاں کے لوگوں کو یہ کم صرف جس طرح ذلیل اور بے عزت کرتے آئے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے ڈڈیال کے تعلیمی اداروں کو بدلنا ہے، ہم نے ڈڈیال کے صحت کے اداروں کو بدلنا ہے، ہم نے ایک بہتر اور نئے کل کی بنیاد رکھنی ہے، اور چودھری محمد یوسف صاحب کے وین کو اپناتے ہوئے چودھری اظہر صادق صاحب کی قیادت میں ایک بہترین مستقبل کی بنیاد رکھنی ہے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ اے حلقہ احباب ایسے با وفا کو چن، اے حلقہ احباب ایسے با وفا کو چن کہ زمانہ داد دے تیرے انتخاب کی۔ پیاری باتیں اور سبق آموز باتیں
اب اگلے مقرر آج کی محفل کے روح رواں، آج کی محفل کے میزبان، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت محفل کو ایک گلدستے کی صورت میں تشکیل دیا اور آپ سب لوگوں کو اکٹھا کیا، سملوٹھے کا فخر چودھری ناصر صاحب کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ اسٹیج پہ آئے۔ چودھری ناصر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب حاجی مہمان صاحب، گفتاب صاحب اور خواجہ ممدار صاحب اور چودھری صاحب اور حاجی مسعود فروزی صاحب اور ٹھیکیدار رفیق صاحب، سب نے شکریہ ادا کرنا اور جتنے بھی کناری بیٹھے میرے بزرگ میرے دوست سب نے شکریہ ادا کرنا۔ خاص گل نہیں ہے لیکن کوئی گل نہیں۔ جناب سب تو پہلی گل یہ کہ سملوٹھے دیو اس تو پہلے جو کہ بھی ہے سارے نال پچھلی موجودہ حکومت کیتا ہوا ہے اس کا نتیجہ سن سامنے آ، اور میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے لاقت کے سملوٹھے نے جو کچھ بھی ہے سارے نال اس نے مد نظر رکھی دو گلاں کرساں۔ پہلی گل یہ ہے کہ جیڑی سارا سملوٹھے تو ریپر فنپال روڈ کا لنک ہے اور تساں کی پتہ ہی ہے جو کچھ اس نے لاتے، اس لیے میں چودھری صاحب کی عرض کرساں کہ اس نے پر نظر ثانی کرساں۔ دوسرا شاٹ لفظ کرنا چاہے کہ اس سملوٹھے نے ینگ طبقہ نوجوان بہت زیادہ ہے، بے روزگاری نے حالات چے، اور میں چودھری صاحب کا ریکویسٹ کرساں کہ کسی بھی شعبے وچ انہاں کی چانس دیتا جائے اور انہاں واسطے بہتر حال ہو۔ اور جڑی سملوٹھے نی پولنگ اسٹیشن ہے اس نے وچ انشاءاللہ تعالی چودھری صاحب تساں جت ہے اور اساں پورا تعاون ہے، اساں تعاون کرساں اور انشاءاللہ پورا پہرا دیساں 5 تاریخ تک، اور اساں پوری کوشش نال تساں کی سملوٹھے چوں جت دے کرساں۔ اور چودھری صاحب 5 تاریخ تک سارا کم ہے پہرا کرنا سملوٹھے نے پولنگ اسٹیشن پر، اس تو بعد چودھری صاحب تساں نے مہربانی ہوسی اس سملوٹھے پر، اس تو بعد تساں کم ہے کہ سملوٹھے پر پہرا دینا۔ اور سارے معزز گرامی شریک ہوئے انہوں کی اصل پسندیدہ ہے، اور بالخصوص چودھری اظہر صاحب اور انہوں نے ہمراہ حاجی مسعود صاحب، شریک رفیع صاحب، شریک ویک صاحب اور چودھری افطار صاحب اور سارے چاچا خواجہ عرب صاحب، اصل کی دلی خوش آمدید آ رہے ہیں کہ آج ساری سیگنی آج ساری سملوٹھے نی رونق بنتے زیادہ گلا نہ کرنا، ٹائم بڑا شارٹ ہے، کافی بندے انتظار بھی کر رہے ہیں بھی انتظار نہ کرانے صاحب۔ اتنی گل آسا کہ انہوں نے چودھری اظہر صاحب نے جڑے چاچا اور تایا چودھری محمد یوسف مرحوم صاحب جدو بھی سملوٹھے چاہے آسا انہوں کی کامیاب کرایا اور انہوں نے پوری حمایت کی، اور ٹھیک انشاءاللہ آسا بھی انہوں کی یقین دلانے کہ 5 جولائی کی آسا انہوں کی جتاسا اور اچھے طریقے سے جتاسا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے امید رکھنے ہیں کہ چودھری صاحب سارے سملوٹھے نہیں لوگوں نے خدمت بھی کر سن، جس طرح اصل انہوں نے حمایت کر رہے ہیں، انہوں نے تعاون کر سن، اس طرح اصل سارے میں تعاون کر سن۔ اور آخر جو ٹائم شارٹ ہے شیر اسے نظر کر سا، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا، تم ایسے رہبر کو ووٹ دینا جو وطن کو محتاب کر دے، اداس چہرے گلاب کر دے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، السلام علیکم۔ صدر محفل میرے بھائی چودھری ناصر صاحب، چودھری امتیاز صاحب، چودھری بابر صاحب، چودھری ریم صاحب، چودھری اسلم صاحب، چودھری شکیر صاحب، چیئرمین عارف صاحب، میں آپ سب کا اور باقی ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔
संगठनों ने एक बेहतरीन मीटिंग आपने मुनक़िद किया, हमें इज्जतों से नवाजा आपने। मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। माफ़ी भी चाहता हूँ, आप कई घंटों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन जिस मीटिंग में भी जाएँ वहाँ लेट हैं, क्योंकि इतने खटाव इतनी तकलीफें होती हैं। मैं माजरत चाहता हूँ, यहाँ भी काफ़ी जर्नलिस्ट थी, तो मैं उससे सखी साहब को कहा तो मैं माजरत कर लूँगा, क्योंकि आगे भी जाना है और उसके बाद फिर एक और मीटिंग भी है रात को। तो मैं ये जितने लोग यहाँ कहना चाहते थे मैं इनसे माजरत चाहता हूँ। तो बातें तो काफ़ी हो चुकी हैं, नासिर साहब ने भी की हैं, मसाइल की बात भी हुई है, जिला मिनिस्टर साहब के बारे में भी, और जिन सऊद साहब कहते रहते हैं बता के थक गए, लेकिन बात असल में ये आवाम को हकीकत बतानी पड़ती है। हकीकत ये है मुझे तो मैं भी कहता गलत काम करता हूँ। मैं पहले भी आखना पिछले इलेक्शन भी आख्या और अज भी आखना कि माड़े काफले जिस बंदे की कोई जगह नहीं, ये नीयत का पता रखना उस काफले को बाहर लाया जा सकता ऐसी सख्त जरूरत नहीं। इंतकामी कार्रवाइयाँ बेताशा हुई 5 साल सलाम है अपनी टीम की पिछले इलेक्शन के सुना रहे उन्होंने लोगों ने दफा किया, असा थाना कचहरी की दफा किया, असा हर जगह लोगों ने दफा किया। इन्होंने अपनी तरफों पटवार थाने को खरीदा है, थाने को खरीदा है, हर उस जगह सभी इंतकामी कार्रवाइयाँ जिन्हें लोगों ने सभी वोटा की सपोर्ट की। लेकिन मैं सलाम पेश करना गुजार में लोगों की अपने वोटर्स को कि वो एक जगह खलते रहे, ये नहीं जिताने के इन्होंने प्रेशर इंतकामी कार्रवाइयाँ जमात तब्दील कर या असम की थोड़ी तो चलन शामिल हो। इस्लाम पेश करना मसाइल बेताशा है, विज्ञान में सबसे बड़ा अहम मसला रोकरैन सब तो बड़ा मसला है कि असम में गरीब और बेसहारा लोग हैं जिन्हें को रहने की जगह चाहिए। उन्हें कि अगर कोई रहने की जगह का उन्हें दिए गया तो कोई मिसर साहब ने जमाने दिए गए। इस तरह से पिछले नशे वादा हुई वादे हुए किसी कसम हुई इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला तरीके साफ की हुकूमत आने और असम के पता दे वादा करना कि इंशाअल्लाह बेसहारा गरीब लोगों से कल बंसर निकाले।